زبیر صاحب، جو بات مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بلتستان پر نہیں جانا چاہیے سیاسی قیادت کو، نہ انہیں بلانا چاہیے، آپ تو باقاعدہ طور پر نواز شریف اور مریم نواز کی بات کرنے چلے گئے آرمی چیف سے، 2 ملاقاتیں آپ کی درخواست پر ہوئیں اور آرمی چیف نے آپ کو یہ کہا کہ بھئی جو لیگل معاملات ہیں عدالت دیکھیں گی، سیاسی معاملات پارلیمنٹ دیکھے گی، تو پریسائزلی جو بات مریم نواز کر رہی ہے وہ آرمی چیف نے آپ کو کہہ دی تھی جب آپ گئے یہ معاملہ لے کے؟ شاہ زیب بالکل ایسے نہیں ہے، اس کا تاثر میرا خیال ہے ایک چیز تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی ریلیف مانگا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ میرے پرسنل تعلقات تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصے کے ہیں، 40 سال سے زیادہ، اسکول اور کالج اور اس کے بعد تمام عرصہ، اور ظاہر ہے آل تھرو ہز کیریئر اور میرے کیریئر میں مختلف اوقات میں ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، فیملی کے لیول بھی رہی ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا رہا ہے۔ سو ایک تو یہ ہے کہ دیر از نتھنگ ان یوزول اباؤٹ اٹ کہ جی یہ میری ملاقات۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ میرے ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے، جتنی بھی مشکلات آئیں پی ایم ایل این پر میاں نواز شریف کے حوالے سے، ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، مریم نواز کے جیل ٹرم کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے دوسرے، نیور ایور اپروچڈ ہم، اور اس میں صرف وجہ یہی تھی کہ بالکل میں تو یقین ہی اس چیز پر رکھتا ہوں کہ جی فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی ہے، چاہے وہ لیگل ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو۔ 2018 کے الیکشن میں شدید بھرپور انداز میں منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی، کبھی کمپلین نہیں کی، کبھی کوئی ریکویسٹ نہیں کی، اور وہ اس وجہ سے نہیں کی شاہ زیب کہ ظاہر سی بات ہے ان کی ایک سینسٹیو پوزیشن ہے اور میں ایک اس پارٹی کا نمائندہ ہوں جو آن دا ریسیونگ اینڈ رہی ہے پچھلے 2-3 سال میں۔ سو ایک تو یہ اس سینسٹیوٹی کو رکھتے ہوئے میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ لاسٹ ایئر دسمبر یا جنوری میں، یا اس سال جنوری میں، اسد عمر کے بیٹے کا ولیمہ تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، وہاں سب کے سامنے جتنے پرائم منسٹر بھی موجود تھے اور منسٹرز بھی تھے، شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے، پرویز خٹک بھی تھے، اور بھی دوسرے شاہ محمود قریشی بھی تھے، سب کے سامنے ایک بڑے اچھے طریقے سے ان سے سب سے زیادہ ملاقات ہوئی، بیکاز میں ان کو سب سے زیادہ جانتا ہوں عمران خان اور باقیوں کے مقابلے میں۔ اور انہوں نے کہا آپ کب آ رہے ہیں اسلام آباد؟ تو میں نے کہا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا تھا پھر ملاقات ہونی چاہیے، بالکل سب کے سامنے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کرونا آ گیا اور وہ پھر یہ ڈیلے ہوتا چلا گیا۔ اس سارے عرصے کے دوران جو میرے تحفظات تھے پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے میرا پرسنل انٹرسٹ ہے معیشت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے، تو ایک ایز اے فرینڈ ٹو فرینڈ ایک میں نے بالکل یہ سمجھا کہ آئی مسٹ بریف ہم فرام مائی اسٹینڈ پوائنٹ what I think is the state of affairs as far as the economy of Pakistan is concerned and what are the governance issues، اور آگے آئندہ آنے والے مہینوں اور وہ بزنس مین وغیرہ سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ تو میں بالکل اپنا انپٹ دینا چاہتا تھا، اور میرا اوپننگ شاہ زیب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب سلام دعا کے بعد جب بیٹھے تو میں نے ان کو بالکل کلیئر ورڈز میں یہ کہا کہ میں یہاں کوئی ریلیف نہیں لینے آیا، نہ ہی پرسنل، میرا تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا ایشو چل ہی نہیں رہا پرسنل، نہ ہی کوئی پارٹی کے لیڈر کا، نہ شہباز شریف صاحب کا، نہ مریم نواز کا، نہ میاں نواز شریف کا، اور مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ یہ 2 چیزیں میں نے بڑے کلیئرلی بتائیں اور ریپیٹڈلی بتائیں کہ میں کوئی ریلیف نہیں لینے آیا۔ اور زیادہ جو ڈسکشن تھی وہ معیشت کے حوالے سے تھی، اور میرا انپٹ تھا کہ میں کیا سمجھتا ہوں، مگر زبیر صاحب اب مسئلہ یہ کہ عام طور پر پاکستان میں تاریخی طور پر سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آرمی چیف سے ملاقات میں یہی کہتے رہے کہ معیشت کا دیوالیہ نکل گیا ہے، جب بھی وہ حکومت کے حوالے سے انٹرونشن کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بھی معیشت کے حوالے سے بات کی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے نہیں بات کی تو ڈی جی ایس پی آر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ نے بات کی؟ آرمی چیف نے کہا کہ لیگل مسائل عدالتوں میں حل ہوں گے، سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہوں گے۔ معیشت کے دوران یہ ایک بات کیوں کرنی پڑ گئی ان کو آپ مریم نواز کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے جس کانٹیکس میں آپ نے کہا نا کہ اپوزیشن کے لیڈرز جا کے فوج سے بات کرتے تھے، وہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے فوج سے انٹروین کر کے کوئی تختہ کر دے۔ تو میرا تو کوئی ایسا نہ کوئی اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں رول پلے کر رہے ہیں، ناٹ ایون ونس۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل کلیئر کیا کہ ایس پی ایم ایل این ہمارا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. اس وقت حکومت میں پی ٹی آئی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا اکانومی, میں ایسے اکانومی کے بارے میں بات نہیں کرتا, اعداد و شمار کے ساتھ بات کرتا ہوں, چاہے وہ قرضوں کی بات تھی, مہنگائی کی بات تھی, بے روزگاری کی بات تھی, یا دوسرے جو آپ کی اکنامک ایکسپرٹیز پہ ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کی اکنامک ایکسپرٹیز ہے, آپ ان چند لوگوں میں سے جو معیشت کو سمجھتے ہیں, مگر اس اکانومی میں مریم نواز اور نواز شریف کہاں سے آئے کہ آرمی چیف کو کہنا پڑا کہ عدالتوں کے معاملات عدالتوں میں حل ہوں گے اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے؟ جی اچھا, ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ جو پہلی ملاقات تھی اس میں ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے, ٹھیک ہے, دوسری ملاقات میں تھے اور وہ میرے کہنے پر نہیں تھے. ڈی جی آئی ایس آئی نے ریپیٹڈلی 3-4 دفعہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹھتے ہوئے بھی یہ کہا کہ آپ واٹ آر یو آسکنگ, دس از اسپیسیفکلی واٹ آر یو آسکنگ. آئی سیڈ آئی ایم ناٹ آسکنگ اینی تھنگ. اچھا, اگر پہلی ملاقات میں جو مریم نواز کے حوالے سے بات, مگر ایک سوال ہے, آپ نے کہا کہ پہلی ملاقات میں ڈی جی ایس آئی نہیں تھے, دوسری ملاقات میں تھے. دسمبر 2019 میں شادی ہوئی ہے اسد عمر صاحب کے بیٹے کی, اس کے بعد کرونا پاکستان میں مارچ وغیرہ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, آپ نے کہا تھا اگلے ہفتے جا رہا ہوں, آپ نہیں گئے. اگست میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے, 1 اگست کے آخری ہفتے میں, پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی ایک اور ملاقات ہوتی ہے. اس ٹائم لائن میں 2 چیزیں جو ہوئی ہیں وہ یہ کہ اگست میں پیش ہوئی ہیں, مریم نواز کو نیب نے طلب کر لیا تھا, اور 1 ستمبر کو نواز شریف صاحب کی ہیئرنگ تھی. تو یا تو آپ ملے ہی نہیں تھے آرمی چیف سے, اور ملے ہیں تو اچانک 10 دن کے اندر 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی میں ڈی جی ایس آئی نہیں تھے, دوسری میں ڈی جی ایس آئی تھے. پہلی ملاقات میں آپ نے اسی کیا باتیں کی کہ دوسری میں انہیں ڈی جی ایس آئی کے ساتھ بیٹھنا پڑا. یہ ٹائم لائن مریم نواز کو طلب کرنے کی, نواز شریف صاحب کا کیس واپس لگنے کی, سب مل رہی ہے ساتھ. شاہ زیب آپ بہت ایکسپرٹ ہیں. آپ نے کہا دسمبر 2019 میں اسد عمر کے بیٹے کا ولیمہ ہوا تھا. پچھلے 2-2.5 سال میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کے حوالے سے تو ہر مہینے ہر 10 دن کے بعد کیسز ہوتے ہیں. سو اگر میں کوئی جولائی 2019 میں ملتا تو آپ کہتے کہ جی یہ تو مریم کا کیس لگ رہا تھا. تو مریم اور نواز شریف کے تو کیس, یا شہباز شریف کے کیس میں تو کوئی وہ گنجائش ہے ہی نہیں. سو میں جب بھی ملتا پچھلے 2-2.5 سال میں, وہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے تھے کہ دیکھیں نا, زیادہ ریلیونٹ تو یہ تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی میاں نواز شریف کی. دیٹ واز اے میجر ایونٹ. فرسٹ ٹائم ان کے اوپر ریفرنسز دائر کیے, دیٹ واز اے میجر ایونٹ. فرسٹ ٹائم ان کی امپریزنمنٹ ہوئی جولائی 2018 میں, پھر الیکشن ہوئے 2018 جولائی میں. دوز ور ریلیونٹ, فار مور ریلیونٹ اسپیکٹس کہ جی پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے. جب آپ اتنے عرصے کھانے پر بھی ملیں گے اور بیٹھیں گے اور گپے ماریں گے, تو آپ سے میں بھی ملوں گا شاہ زیب, تو میں اگر آپ سے میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ سے ریلیف مانگ رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شاہ زیب کہ آئی ایم ویری ویری سینسٹیو اباؤٹ دس تھنگ. مگر پھر مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ ظاہر, میں کیونکہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, دوسری طرف آپ آرمی چیف سے مل رہے ہیں اور دوسری ملاقات میں ڈی جی ایس آئی بھی موجود ہیں, اور آپ اتنا عرصہ نہیں ملے. ایک سال تک یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ریلیف مانگا تھا, 1 سال, مگر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی درخواست میں ملے, آپ نے مریم نواز اور نواز شریف کی بات کی, اور آرمی چیف نے کہا کہ لیگل معاملات عدالت میں حل ہوں گے. کوئی کیوں کہے گا آپ سے یہ, اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے؟ پہلی بات. دوسرا اس میں مسئلہ ہے کہ مریم نواز 1 سال کے لیے خاموش تھی, نواز شریف بھی خاموش تھے. اب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ پوائنٹ کمیونیکیٹ کیا انہیں جا کے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ رہی ہیں اور معاملات خراب ہو جائیں گے یہاں سے, اور آپ نے جب یہ پوائنٹ کمیونیکیٹ کیا, پھر دوسری ملاقات ہوئی جس میں ڈی جی ایس آئی بھی موجود تھے, پھر آپ کی طرف سے کمیونیکیٹ کیا گیا اور بات نہیں بنی. آپ کو آرمی چیف نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ہم لیگل معاملات اور پارلیمنٹ والی بات, تو پھر نواز شریف نے اے پی سی میں وہ تقریر کی جو کہ انہوں نے کی. ایبسلوٹلی کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے, میرا خیال ہے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اب مریم نواز کا جو کیس ہوا تھا نیب کا, وہ 11 اگست کا ہوا تھا, اور یہ ملاقات اگست کے اینڈ میں ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے بھی پتا تھا کہ 1 سپتمبر کو میاں نواز شریف کا آؤٹ آف ٹرن کیس لگا ہوا ہے. یہ جنرل باتیں تو میرا نہیں خیال ہے شاہ زیب, آپ بھی ایگری کریں گے, کوئی 2 لوگ ملاقات کریں گے تو یہ جنرل چیزیں ڈسکس ہوں گی. آپ اگست کے آخر میں ملے تو اگلی ملاقات کیوں اچانک طے ہوئی 7-8 دن کے اندر, جس میں ڈی جی ایس آئی کو بھی بیٹھے, کیوں طے ہوئی 7-8 دن کے اندر, یا تو اب اتنا لمبے عرصے سے نہیں مل رہے تھے, دوسری ملاقات کیوں طے ہوئی؟